السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں رب ذوالجلال، بادشاہ لم یزل ولا یزال، احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا، کرم والا، داد و دہش والا، تاو مغفرت والا، یوم جزا کا مالک، قیامت میں فیصلے کرنے والا، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، قل بلی وربی لتبعثن۔
کائنات عالم میں چاہے کسی کا اس بات پر عقیدہ ہو یا نہ ہو، ایمان والوں کا تو یہ عقیدہ بنتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عقائد عطا فرمائے، اللہ اور اس کے امام الانبیاء پر ایمان لے آنے کے بعد میں سب سے بڑا مضبوط اور جو بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت پر ایمان اور اعتقاد رکھنے کا عقیدہ ہے۔ اور ہر بچہ مکتب میں یہ عقائد کو بچپنے ہی میں سیکھ لیتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والقدر خیرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 عقیدے ہیں اور جن کا امام الانبیاء نے خاص کر کے جنت والوں کے لیے بیان فرمایا۔ اللہ پر ایمان رکھنا، امام الانبیاء پر ایمان رکھنا اور سابق جتنے انبیاء ہیں ان پر ایمان رکھنا۔ آدم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، نوح بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ادریس بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء پر سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ پیغمبر ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ والملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جبریل بھی اللہ کا فرشتہ، میکائیل بھی اللہ کا فرشتہ، اسرافیل اللہ کا فرشتہ، جان قبض کرنے والا اور موت دینے والا بھی فرشتہ اللہ کے حکم سے روح قبض کرتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ، لا یعصون اللہ ما امر ویفعلون ما یؤمرون۔ کوئی بھی فرشتہ اپنی منمانی کر نہیں سکتا، کوئی بھی فرشتہ جو نور سے پیدا ہوا ہے اپنی مرضی کو چلا نہیں سکتا اور وہی کرتا ہے اور جو اللہ اسے حکم فرماتا ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہو جاتی اور آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر بھی اللہ ہی کے طرف سے ہوتی ہے۔ اور بندے کو اگر کوئی مصیبت آ جائے اور بندہ جو ڈاماڈول یقین رکھنے والا ہے نا تو وہ تقدیر پر ڈھکیل دیتا ہے اور اللہ پر ڈھکیل دیتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی لاٹری لگ جائے نا، اپنی فکر کے مطابق، خیال کے مطابق کامیابی مل جائے، دولت مل جائے نا، تو بندہ اپنے بازو پر بھروسہ کر کے کہتا ہے کہ یہ میری چالاکی اور ہوشیاری کا سبب ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کروڑ روپیے مل جائے، 10 کروڑ ضائع ہو جائے، مسلمان کا یہ عقیدہ بنتا ہے دونوں میرے اللہ کی طرف سے ہوتے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، قرآن گواہ دیتا ہے اور مسلمانوں کو اس بات پر عقیدہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی مصیبت اور بلا آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مسلمان کا دل پکار کر کہتا ہے اللہ تربیت کے لیے مصیبت کو عطا فرمایا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی کو صحت خراب ہو جاتی اور کسی کو تنگ دستیاں پکڑ لیتی ہے اور کسی کو قرض پکڑ لیتے ہیں، کسی کو بیماری پکڑ لیتی، کسی کو بچوں کی فکر پکڑ لیتی ہے اور کسی کو کوئی فکر
کر پکڑ لیتی ہے. مسلمان ہر حال میں اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. امام الانبیاء نے عقائد میں یہیں تک نہیں آگے بڑھ کر فرمایا والبعث بعد الموت، اور تجھے یہی رہ کر مرنا نہیں ہے غیر مسلمانوں کی طرح، قبر میں بھی جواب دینا، اور قبر سے اٹھنے کے بعد میں اصل جواب اور حساب کتاب کے لیے تجھے تیاری کرنا ہے. یہی وہ عقیدہ ہے اور جس سے ایک کافر ماننے کو تیار نہیں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. سارے مکے کے کافروں نے اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہونے کا انکار کر دیا. سورہ یاسین میں اللہ ارشاد فرماتے پانی کا ایک قطرہ اللہ کو جوان ہو کر آنکھیں دکھانے لگا، اللہ کے بارے میں فقرے کسنے لگا، تام تشریح کرنے لگا، تنقید کرنے لگا، تبصرہ کرنے لگا، اپنی پیدائش کو بھلا دیا. کہتا ہے کہ جب مر جائیں گے قبر میں پہنچ کر چورا چورا ہو جائیں گے، مٹی پلید ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہو سکیں گے؟ وجود ہی جب ختم ہو جائے کون زندہ کرے گا؟ وہی ربی. آج تک مٹی کے اندر کھود کر دیکھو کوئی مردہ نظر نہیں آیا، اور یہ پیغمبر کہتے ہیں کہ ان میں سے 70,000 مردوں کو اللہ زندہ کرے گا. یؤمنون بالغیب، ابو جہل مانے نہ مانے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تو ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا کلام، امام الانبیاء اور پیغمبرہ کا کہا کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا ہے. اللہ نے کہہ دیا تو بس ہمارا ایمان بن گیا کہ اللہ ایسا کر کے رہے گا، اس لیے کہ ومن اقبل من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچ، اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا اس سائمان اور کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ مسلمان اسی ایمان کو لے کر جیتا ہے اور اللہ پر یقین رکھ کر دم توڑ دیتا ہے. یہی عقیدہ انسان کو مسلمان بنا کر مضبوط بنا دیتا ہے. جس بچے کو امتحان کا ڈر لگا رہتا نا، وہ کبھی کرکٹ کے میدان میں نظر نہیں آتا، سنیما گھر میں نظر نہیں آتا، محنت بھی کرتا ہے، روتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور وقت پر وہ اپنے عیش و آرام کو بھی قربان کر دے، اور اس لیے کہ اسے امتحان کا فکر سر پر چڑھ کر اسے دبلا اور نحیف کر دیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے سوال فرمایا، اللہ کے نبی آپ کے اور میری عمر میں کوئی زیادہ فقر نہیں، آپ مجھ سے زیادہ بڈھے نظر آتے ہیں، آخر کیوں؟ میری اور آپ کی عمر لگ بھگ ایک جیسی ہے مگر مجھ سے زیادہ بڈھے نظر آتے، وقت سے پہلے آپ بوڑھے ہو گئے. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کا کلام سورہ ہود نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. اللہ کے عذابوں کا تذکرہ مسلسل قرآن میں پڑھنے کی وجہ سے جوانی میں بوڑھا ہو گیا. انسان پر اور جب اللہ کے عذابوں کا اور دوزخ کے تذکروں کا اثر ہو جاتا نا، پہلے صف میں رونے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہچکیوں کی آواز اخیر صف میں صحابی سن لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضبناک ہو جانے کا ذکر اور جب صحابی سنتا ہے، اس کے رونے پر فرشتوں کو ترس آ جاتا ہے، نہ رات میں سو سکتا ہے اور نہ دن میں چین سے کام کر سکتا ہے.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رات میں ان کو ایئر کنڈیشن بنگلے میں بھی نیند نہیں آتی. بات ذرا غور سے سننا، یہ کس کی بات ہے؟ یہ صحابہ کی بات روڑ جن کے گھروں کے اندر کھانا نہیں. اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ان کے بچوں کی فکر میں باپ ساری رات جاگتا ہے. خدا کی قسم اللہ یہ نہیں بولتا ہے کہ بیوی کی فکر میں رات ساری اللہ کے سامنے روتا ہے. کوئی دادی کی فکر میں ہسپتال میں جاگتا ہے، کوئی نانی کی فکر میں جاگتا ہے، اور زچگی کے موقع پر بیوی کی پریشانی میں شوہر جاگتا ہے. ابو بکر کے بارے میں اللہ بولتا ہے، صحابہ کے بارے میں اللہ بولتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. رات ہوتی ہے، گھر کے اندر بیوی بھی پریشان ہے، کھانا نہیں، بچوں کو کھانا نہیں، بہو بیٹیوں کو کھانا نہیں، فاقہ چل رہا. ایک بھی صحابی فاقے کی وجہ سے اللہ کے سامنے رونے والا قرآن کہتا ہے نظر نہیں آیا. اللہ کے دوزخ کے عذاب سے بھوک کی تکلیف ان کی دور ہو جاتی ہے، اور ان کو رات میں کسی کروٹ چین نہیں آتا. کبھی دائیں پلٹتے ہیں، کبھی بائیں پلٹتے ہیں، اور ہڑبڑا کر اڑ جاتے ہیں. ان کو ایسا تھریٹ لگ گیا ہے کہ بیچاروں کے پیٹ کو لگ گیا ہے اور آنکھیں زرد پڑ گئی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اور کبھی تو امید کے ساتھ اللہ کے سامنے دامن پھیلائے، اور کبھی تو ایسا تھرٹ ہے اللہ کے غیظ اور غضب کا، اور ایسا ٹینشن ہے اور ایسا ڈپریشن ہے کہ رات میں سونے کے موقع پر ان کو نیند نہیں آتی. ہزاروں پریشانیوں کے باوجود بھی کوئی پریشانی ان کو پریشان نہیں کرتی، اور سوائے دوزخ کی آگ اور اللہ کے غضب ناراض ہونے کی پریشانی. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. کافروں کا یہ ایمان بن گیا، زعم بن گیا، غرہ بن گیا. زعم الذین کفروا، سارے کافروں کا یہ زعم بن گیا ہے، ایمان بن گیا. ان لن یبعثوا قل بلا وربی. لام نون زبر لن کے ساتھ اللہ بولتے ہیں، اور سامنے زا عین میم زعم الذین کے الفاظ میں بولتے ہیں تو کان دھر کے سننا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے نا اللہ کی نظر میں، نام چاہے اس کا کوئی بھی ہو، نام اس کا کوئی بھی ہو، خاندان اس کا کوئی بھی ہو، اللہ کافری کی صفت بیان کرتے ہیں. اور جو اللہ کی نظر میں کافر بنے گا نا، اور اس کا یہ ایمان بن جائے گا کہ مرنے کے بعد اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہی نہیں. جس کا یہ یقین بن جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام اس پیری میں سے کاٹ کر جہنمی میں لکھ دیتے. اس کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے ڈاکیومنٹ ضبط کر لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یبعثو، انہوں نے یہ عقیدہ کر لیا کہ ہرگز کسی بھی صورت میں، کسی بھی صورت میں، چاہے آسمان زمین پہ آ جائے اور زمین آسمان پر چلے جائے، سر نیچے پیر اوپر ہو جائے، لام نون زبر لن کے ساتھ اللہ بیان فرماتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ایک خواب ہے. اور جسے اس بات کا عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں تو مانے یا نہ مانے یہ بندہ کافر بن جاتا ہے. قل امام الانبیاء ہم نے تو کہہ دیا، مگر آپ بھی کہہ دیجئے بلا وربی. ہاں کیوں نہیں، تم تو یوں ہی سمجھتے رہو. یہ بلا اصل میں اللہ کا غرور ہے. جب اللہ بلا کہتے ہیں، اللہ وہاں سے ہٹ کر سمدیت پر آ کر جلالت کے ساتھ، اپنی کبریائی کے ساتھ کہتے ہیں ہاں میں ہوں، میری وحدہ لا
اللہ شریک کی ذات ہے، میری ذات بولتی ہے کیوں نہیں، ایسا میں کر کے رہوں گا۔ وربی، امام الانبیاء میں کہتا ہوں تیرے رب کی قسم کھا کر تو کہہ دینا لتبعثن، اگر تم نے لام نون زبر کے ساتھ کہا ہے، میں تمہارا خدا کہتا ہوں لام زبر کے ساتھ اور نون تشدید کے ساتھ، میں تمہیں دوبارہ زندہ کر کے رہوں گا، یہ میرے ذات کی قسم ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو گرامر کو سامنے رکھ کر یہ خواب ہے، ہم اٹھنے والے نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم تو کھا لینا، بعد میں دیکھ لوں گا۔ بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے لوگوں، اور جو کافر بن گئے کہ تمہیں قبر سے نہیں اٹھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لتبعثن، میرے ذات کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے۔ امام الانبیاء کہتے ہیں میرے رب کی قسم ہے کہ تمہیں ضرور بھی ضرور اللہ قبروں سے دوبارہ اٹھا کر رہے گا۔ ثم لتنبؤن، بات اٹھانے کی نہیں ہے، جتلا بھی دے گا اور تمہیں بتا بھی دے گا، کالر پکڑ کر جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ لتنبؤن، اور ضرور بھی ضرور تمہیں آگاہ کر دے گا، انفارم کر دے گا۔ بما عملتم، دنیا کے اندر کیا چھیڑ خانی کر کے آئے، کسے لیے زندگی گزاری، کس کے لیے زندگی گزاری، بچپنا کہاں گزرا، جوانی کہاں گزری، بڑھاپا کہاں گزرا، کسے خدا مانا، کسے بابا مانا، کسے مشکل کشا مانا، کسے فریاد رس مانا، کسے رازق الرحیم مانا، ستار کسے، غفار کسے، وہاں پتا چلے گا تو نے خدا کسے مانا، الہ کسے مانا ہے۔ بما علمتم، بما عملتم، اور تم نے آخر عمل جو کیا ہے وہ عمل کس کے لیے کیا ہے۔ ایک ایک صفحہ الٹیں گے اور اللہ تعالی اس میں تلاش کریں گے کہ یہ صفحہ کس کے لیے ہے، ڈائری کا یہ پیج کس کے لیے، میں 1 تاریخ 2026 کس کے لیے ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک، اور جو بندے کو اختیار ہے آنکھوں سے دیکھنے کا، کانوں سے سننے کا، اور اللہ بھی کتنے مہربان ہے، سونے کے بعد کوئی عمل نہیں بندے کا، اور سارے اعمال جگتے ہوئے اللہ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ بستر سے اٹھتے ہی بندہ مکلف ہے، اور سونے کے بعد میں بندہ غیر مکلف ہے۔ سونے کے اندر کوئی بھی خواب دیکھے، کتنا غلط خواب دیکھے، اس پہ کوئی برائی نہیں۔ جگتے ہوئے اگر آنکھوں کو غلط استعمال کرے، ابھی یہ جگتے ہوئے خواب دیکھ کر، اور اس پر اللہ سوال کرتے ہیں کس کے لیے۔ ثم لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ یہ نہ سمجھنا کہ لاکھوں لوگوں کو قبروں سے اللہ کیسے اٹھائیں گے، ایک بھی فرشتے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فعیل کے وزن پر یسیر، یہ میرے لیے بالکل بھی آسان ہے، اس کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں۔ یسرن کہنا اور یسیر کہنا، اور یہ یسیر فعیل کے وزن پر، اللہ جو کہتے ہیں فعیل کے وزن پر، اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے، اور جتنا بندے کا سانس لینا اور اس سے بھی زیادہ۔ کیا کبھی ہم نے سانس لیتے ہوئے تکلیف محسوس کی؟ پتہ بھی نہیں چلتا کہ بندہ سانس بھی لیتا ہے۔ چلتے ہوئے بندے کو کم سے کم احساس ہوتا ہے کہ میں چل رہا ہوں۔ بندہ اگر جھکتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بندہ جھک رہا ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے تکلیف ہے، رکوع کرتے ہوئے تکلیف ہے، مگر زندگی میں کبھی سانس لیتے ہوئے بندے کو فیل تک نہیں آتی کہ وہ سانس لیتا ہے۔ اور سمجھ کر لو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو سارے قیامت تک کے مردوں کو اٹھانا بالکل آسان ہے، ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر پوری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہو جاتے نا تو اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدوں کو مسلمانوں کے حق میں پورا فرماتے۔ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، امام الانبیاء کے نقش قدم پر چلنا،
مرنے کے بعد قبر میں 3 سوالوں کا جواب دے کر دوبارہ زندہ ہونا. اور بندہ ان ساری چیزوں کو مانے یا نہ مانے، 2 رکعت نفل پڑھ کر آج کے زمانے کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بڑا اس زمانے کا عبد القادر جیلانی ہے. 2 رکعت نماز کیا پڑھ لیا، 2 تسبیح کیا پڑھ لیا، وہ اس زمانے کا معین الدین چشتی رحمہ اللہ ہے. جو صحابہ جن کو نہ دن میں چین آتا تھا نہ رات میں اللہ کے غیظ اور غضب سے نیند آتی، قرآن گواہ ہے. ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی. اور آج بندے کو شیطان ایسے فریب میں ڈال دیا ہے کہ بندہ ذرا جبہ پہن لے، داڑھی رکھ لے، پگڑی باندھ لے. امام اعظم ابو حنیفہ سے خود کو کم نہیں سمجھتا. 2 حدیث اگر یاد ہو گئی نا تو امام بخاری کو شاگرد سمجھتا ہے. جن کی زندگیاں گزر کر 1300 سال گزر گئیں، کسی کی 1000 سال گزر گئیں، کسی کی 900 سال گزر گئیں. کبھی سوچا ہے اللہ توفیق دے کہ آج بھی ان لوگوں کے نام زندہ ہے؟ جنید بغدادی کا نام آج بھی زندہ، عبد القادر جیلانی کا نام آج بھی زندہ، شمس تبریز کا نام آج بھی زندہ، امام رازی عطار کا، فرید الدین کا نام آج بھی زندہ، نظام الدین اولیاء کا نام آج بھی زندہ، خواجہ بختیار کاکی کا نام آج بھی زندہ. سینکڑوں سال ان کے فقیری میں گزار کر مر گئے اور ان کی زندگیاں گزر گئیں، آج بھی یہ لوگ زندہ ہیں. ہمارا کوئی رشتہ نہیں. نہ جنید بغدادی ہمیں رشتے میں ماموں لگتے، نہ خالو لگتے، نہ عبد القادر جیلانی کا کوئی رشتہ ہے، نہ معین الدین چشتی سے کوئی رشتہ. آج بھی ان کے نام بچے بچے کے زبان زد ہے. ایک ایک بچہ ان کے لیے عزت اپنے دل میں پاتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ریو ایمان والو قرآن تو پڑھو، اللہ کا وعدہ ہے. اور جو فقیر رہ کر بھی اللہ کو نہیں بھولتا، قیامت تک کے لیے ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی عزت کو پیدا کر دیتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کبھی مرنے نہیں دیتا. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اور اس میں جو سین ہے نا، سین زبر سا، اس میں اللہ یہ کہتے ہیں میں ایسا ارینجمنٹ کروں گا کہ تم مار دینا بھی چاہو تو خواجہ اجمیری کے نام کو مار نہیں سکو گے. سیجعل، اللہ ایسا انتظام کرے گا کہ ان کے نام مار دینا بھی چاہو تو مریں گے نہیں، دلوں میں رہ جائیں گے. سوشل سٹڈیز میں سے تم نکال سکو گے. اورنگزیب عالمگیر کو تمہاری وجہ سے سوشل میں سے نکال دیا گیا. قیامت میں ایران والے بھی جواب، فلسطین والے بھی جواب، ہندوستان والے بھی جواب. دنیا کے اندر اگر کوئی مسلمان کی بے عزتی ہوتی ہے تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں؟ باپ کی اگر بے عزتی ہو، وہ کون سا بیٹا ہوگا جو خاموشی سے پکوڑے کھاتا تماشا دیکھ رہا ہو؟ سامنے اماں کا کوئی پلو پکڑ لے، وہ کون سا نالائق بیٹا ہوگا اور جو بچیاں کھاتے ہوئے، کافی پیتے ہوئے انجوائے کر رہا ہو؟ صحابہ کی بے عزتی ہوتی ہے، دین کی بے عزتی ہوتی ہے، پیغمبروں کی بے عزتی ہوتی ہے، قرآن کی بے عزتی ہوتی ہے، اور مسلمان آرام سے اپنے ڈیوٹیز کو نبھاتے ہوئے سمجھتا ہے کہ آسمان والے کا کام ہے، جبریل کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گلاب جیسے ہاتھ رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے حکم پر تلوار پکڑ لیے. ریشم کا بدن رکھنے کے باوجود بھی وحد میں حاضر ہوئے، بدر میں حاضر ہوئے. میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اور جہاں تک شیرینی کا مسئلہ آتا ہے نا تو سویٹ کھانا وہاں سنت نظر آتی ہے. جب فاقہ کشی کی بات آتی ہے نا تو وہاں اسرائیل نظر آتا ہے، امریکہ نظر آتا ہے. ہمارے ہاں حلال روٹی روزی کے اندر فاقہ کشی ہے یا سنت نظر نہیں آتی. حلوے مانڈے کھانے کے اندر امام الانبیاء کی سنت نظر آتی.
قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ تغابن کا مطالعہ کرنا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ۔ تین باتوں کا اللہ نے حکم فرمایا، ایمان والو اللہ سے ڈرنا، اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ڈرنا۔ اللہ نے جتنی طاقت دی نا پوری طاقت لگا کر اللہ سے ڈرنا۔ اگر کسی بندے کو اگر کوئی بڑی نوکری کے تعلق سے اگر یہ کہے کہ 10 کلو وزن اٹھا لینا تو بندہ 11 کلو اٹھا کر بتائے گا۔ اگر کوئی بڑی نوکری کے تعلق سے اگر یہ شرط لگا دے کہ تجھے فزیکل فٹنس کے اندر 10 کلو اٹھانا ہے، بندہ اتنی کوشش اور پریکٹس کرے گا کہ 10 کے بجائے میں 11 کو اٹھانے والا بن جاؤں تو آسانی سے 10 کلو اٹھا سکوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مستطاعتم، قیامت میں تیری طاقت کے مطابق میں تیرا عمل دیکھوں گا، ایسا نہیں کہ ابو بکر کی طرح تو عمل کیا کہ نہیں، عمر کی طرح میں تجھے چیک نہیں کروں گا، عثمان کی طرح میں چیک نہیں کروں گا، تیری طاقت کے مطابق عمل میں دیکھوں گا، تیری طاقت کتنی تیرا عمل کتنا۔ اور اتنا بولنے کے باوجود بھی، اتنی ڈھیل دینے کے باوجود بندہ یہ کہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ جس بندے کو چلنا آتا ہے اور بندہ یہ کہے کہ میں نہیں چل سکوں گا، جھوٹا ہے، نعمتوں کی ناقدری کرنے والا ہے۔ اور چلنے والا تو چلتا ہے۔ اور جسے کھانا آتا ہے اور بندہ یہ کہے کہ میں کھا نہیں سکوں گا، کبھی ہوا بریانی سامنے رکھے اور کہیں کہ کھا لیجیے اور بندہ کہے مجھے کھانا نہیں آتا، اور کبھی کوئی کہتا ہے پراٹھے رکھے اور پھر یہ کہے کہ بات تناول فرمائے اور بندہ کہے کہ مجھے کھانا نہیں آتا، میری طاقت نہیں، مجھے چبانا نہیں آتا، اور بندہ 2 کے جگہ 4 کھا لیتا ہے۔ اور اوپر سے حلوہ کھا کے کہتا ہے کہ نبی کی سنت ہے میٹھا بھی کھانا ہے۔ اور اس کے علاوہ زندگی کے اندر دائیں پیر سے پاؤں رکھنا، دائیں پیر کی طرف سے دائیں طرف سے بسم اللہ کہنا، ماشاءاللہ کہنا، یہاں امام الانبیاء کہیں نظر نہیں آتے۔ کسی شادی میں ہے، آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات عرض کروں، اور یہ بات آپ کی بھی میری بھی، سارے لوگوں کو MLA کو بھی ہم شادی کا کارڈ دیتے ہیں، اور آ گیا تو فوٹو بھی کھینچواتے ہیں، اور کبھی مسجد نبوی جا کر امام الانبیاء اور ساتھ میں سونے والے 2 ساتھی ابو بکر عمر کو بھی شادی کا کارڈ دینا۔ غیر مسلمان مندر میں لے جا کر ہلدی لگا کر اور پھر تبرک سمجھ کر اس کے سامنے شادی کا کارڈ رکھ کر پھر اس کے بعد میں دوسروں کو بانٹتے ہیں۔ میں تو یہ بات نہیں کروں گا مگر انوائٹ تو کروں نا۔ اپنی شادی میں امام الانبیاء کو بلانے کی کسی میں ہمت ہے؟ ابو بکر کو بلانے کی ہمت ہے کہ آپ آ جائیے ہماری شادی میں؟ MLA آ جاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ابو بکر آئے تو کیوں نہ ہو، ذرا بلا کر تو دیکھے نا، ہمت ہے؟ ابو بکر ہماری شادی میں نہیں آ سکتے، عمر نہیں آ سکتے، علی نہیں آ سکتے، کیوں؟ ہماری ہمت نہیں بڑھتی کہ اور جس طریقے سے ہماری شادی جمعے سے شروع ہو کر منگل ختم ہوتی ہے نا، ان کی شادی ہمیں پہنچنے سے پہلے شروع ہو کر ختم بھی ہو جاتی۔ جمعے کے رات سے اچھی ہلدی اور چور ہلدی سے جو شادی شروع ہوتی ہے اور جو منگل اور بدھ کے دن جا کے ختم ہوتی ہے، اور ان کی شادی فجر میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسی شادی کرنے کے لیے نہ ہمارا اپنا کوئی بچہ تیار ہے، نہ بچے کا بابا تیار ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے، لیٹ اس انجوائے۔ پروردگار فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر، جیسے تیری طاقت ہے مکمل طاقت لگا کے ڈر۔ ارشاد فرمایا وَاسْمَعُوا، اور اللہ کی بات کان دھر کر سن، اپنی طاقت سے سن، وَأَطِيعُوا، اور اللہ کی اطاعت کر، وَانفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے لیے خیرات کر۔ مجھے بخاری شریف کی ایک حدیث یاد آئی اور اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات اور جن کو زندگی میں امام الانبیاء نے جنت کی خوشخبری دی،
کوفے کے گورنر تھے، اور بات کو 2 منٹ میں نمٹانے کی اگر ہو سکے تو ممکنہ کوشش کروں گا، اللہ اوقات میں برکت عطا فرمائے۔ بخاری کی روایت ہے، لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شکایت نامہ لکھ کر بھیجا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح نہیں ہے۔ اب عمر کو تو سب جانتے ہیں کہ وہ کسی کو چھوڑنے والے نہیں، کہ اتنے بڑے صحابی ہیں، جنتی ہیں، انہوں نے انکوائری بٹھائی۔ بہت سارے لوگ کوفہ پہنچے حضرت سعد کی انکوائری کے لیے، 1-2 بندے نے کئی بندوں کو بھیجا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جس مسجد میں جا کر انکوائری کی، لوگوں نے ان کی تعریف بیان کی۔ شکایت یہ تھی کہ کان لا یحسن الصلاۃ، سب سے پہلی کیا یہ سننا، یہ نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھتے۔ صحابی کے تعلق سے کان لا یحسن الصلاۃ، یہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، اوٹ پٹانگ پڑھ کر چلے جاتے ہیں، یہ اچھی طریقے سے نماز نہیں پڑھتے۔ عمر کو جلال غصہ چڑھ کے آیا، صحابی نماز نہ پڑھے اور وہ بھی لا یحسن الصلاۃ، سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور دوسرا لا یخرج فی جہاد اللہ، اللہ کے جہاد میں نہیں نکلتا، لوگ جاتے ہیں بیٹھ کے رہ جاتا ہے۔ ولا یقسم السبیہ، اور جب جہاد سے مال آتا ہے لوگوں میں برابر تقسیم نہیں کرتا، منمانی کر جاتا ہے۔ ولا یقضی بین الناس، اور جب کوئی مقدمہ اس کے سامنے آتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں کرتا ہے، منمانی کر جاتا ہے۔ کتنے بڑے الزامات ہیں، امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور لوگ آئے، پوچھتے گئے، لوگ ان کی تعریف بیان کرتے گئے، اور ایک بندہ کھڑا ہوا مسجد عبس کے اندر، اور اس نے کھڑے ہو کر پورے مجمع کے اندر لکھوائے، اور جو لکھ رہے تھے کان لا یحسن الصلاۃ، ہاں میں کہتا ہوں کہ یہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا۔ ھذا الرجل، صحابی اور جو جنتی ہے اور جن کو خوشخبری دی، امام بخاری کہتے ہیں ہلکے انداز میں کہا ھذا الرجل، یہ انسان برابر نماز نہیں پڑھتا جی، کاہے کا گورنر، کاہے کا صحابی ہے، کان لا یحسن الصلاۃ، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھتا ہی نہیں ہے، یوں جھٹ پٹ پڑھ لیا، نکل کر چلا گیا، نظر نہیں آتا۔ اور 4 مقدمے کیے انہوں نے لکھ لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا اندر کا جو دل تھا نا، وہ تڑپ گیا، وہ پلک گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے کھڑے ہو کر آپ دیدہ ہو کر کہا، خدا کی قسم میں آپ کے ساتھ مل کر امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھا ہوں، میں نماز اگر چاہے تو امیر المومنین پڑھ کر دکھا دوں، میں کون سی نماز پڑھتا ہوں مگر آپ چاہے تو میں پڑھ کر بتا سکتا ہوں۔ کان یطول فی رکعتي العشاء، چھوٹے بچے کی طرح۔ جب جھوٹے شکایت کرتے نا تو صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے۔ ایکسپلینیشن میں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، میں عشاء کی پہلی 2 رکعت امام الانبیاء کے طرز پر طوال مقصل پڑھتا ہوں جو سنت ہے، آج امام بھی نہیں پڑھتا۔ وَيَقْصِرُ فِي رکعتین الاخرین، اور آخر کے 2 رکعت میں امام الانبیاء کی طرح کم قرات کرتا ہوں۔ امیر المومنین عمر اس بات کو سن کر نبی کے طریقے پہ نماز پڑھنے کی بات ان وجدانی کیفیت کہنے لگے، مجھے آپ سے یہی امید تھی، مجھے آپ سے یہی امید تھی، بس اتنی بات کے اوپر ان کا دل خوش ہو گیا۔ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی، ہاتھ اٹھائے، اور ان کا دل گڑگڑاہٹ کے اندر تھا۔ اور اس کے بعد میں انہوں نے 3 بددعائیں کی اس بندے کے تعلق سے، اللہ نے چاہا تو میں اگلی جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ صحابہ اکرام کو ٹچ کرنا اور پھر ان کے اپنے دلوں کو تکلیف پہنچا کر آج مسلمان کامیاب ہو نہیں سکتا، اور جب تک کہ بندہ صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل پیرا نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کامیابی کو ہمیشہ کے لیے معلق رکھے گا، انہی کے کامیابی قدم چومے گی، اور جو ان باتوں کا عقیدہ لے کر صحیح معنوں میں عاجز بنا کر اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت